من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بہن بھائیوں، بزرگوں اور جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ٹی وی 786 سے بات کر رہا ہوں، نوید عباس فاطمی، کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ انتہائی پاکستان کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ بڑے غم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جتنا پرامن ملک تھا یہ اس کو اتنا ہی افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں آپ سب بہن بھائیوں سے، پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ شیعہ ہیں شیعہ رہیں، اگر آپ سنی ہیں سنی رہیں، شیعہ سنی سے بالاتر ہو کر اگر آپ کام کریں تو اسلام کی جو ہے سربلندی میں اضافہ ہوگا، اسلام کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ جو ہے یہ مولویوں کے جو مفاد پرست مولوی ہیں، خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اپنا پیسہ بٹورنے کے لیے، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، یہ جہاں پہ اسلام کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، یہ دین فروش ملا ہیں، ان لوگ سے آپ پرہیز کریں، ان کے جھانسے سے بچ کے رہیں، ان کی لپیٹ سے بچ کے رہیں۔ یہ مفسدین فی الارض ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، اس شیعہ اور سنی کے اختلاف صدیوں پرانے ہیں، یہ آج نئی بات نہیں ہے کوئی، اور یہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ انتہائی مذموم کوششیں ہیں، اور ان کا جو ہے یہ وطن عزیز کے لیے بہت خطرناک ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، جیسے آپ لوگ گلی محلوں کے اندر اور ایک سیکٹر میں، دیہات میں، ایک آبادی میں، ٹاؤن میں کہیں پہ رہتے ہیں اور شیعہ سنیوں کے غم میں اور خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، اسی طرح سنی لوگ بھی جو ہے بلا تفریق شیعوں کی خوشیوں اور غمیوں میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جس ڈگر پہ یہ حالات جا رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب سنی جو ہے شیعوں کی محفل میں یا خوشی غمی میں نہیں جائیں گے، اور جو ہے اسی طرح شیعہ لوگ بھی جو ہے یہ نفرت پھیلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جب یہ حالات یہاں پہ پہنچ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جنگل کا قانون بن جائے گا، جنگل بن جائے گا جو پرامن ملک ہے۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے ایک دفعہ یہ کشمیر کے اندر دیکھ لیں کہ بھارت اور جو پاکستان کا اصلی دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، یقینی طور پہ خاص طور پہ میں بھارتی حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ڈھا رکھے ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے کس طرح عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہے۔ اسی طرح لبنان کے اندر آپ دیکھ لیں، فلسطین کے اندر آپ دیکھ لیں، جو ہے اور کتنے مسائل ہیں، جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جو ہے برما کے اندر دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو جو ہے زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور آپ لوگ جو ہے شیعہ سنی کی جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ خدا کے لیے اس سے باہر نکلیں اور جو ہے پاکستان کو مضبوط کریں۔ آپ کی اپنی اپنی سطح پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے برائے مہربانی پاکستان کے وقار کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے، سر بلندی کے لیے کوشش کریں، اور آپس میں شیر و شکر رہیں، اور بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں جو ہے شامل ہوں۔ تو اس سے جو ہے پاکستان کو ترقی ملے گی، اس سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ حکومت کا ساتھ دیں، دیکھیں جس طرح پاکستان کی حکومت ہر دور میں فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر جو ہے پاکستان کی سالمیت کی بات کرتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی حکومت کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔ پھیلتی کیوں ہے؟ اختلاف تو صدیوں سے ہے، شیعہ سنی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور اس طرح کی کئی تاریخ میں چند ایک لڑائیاں ہوئی ہوں، لیکن جو مستقل بیسس پر جو ہمارے ماضی میں ابھی جھگڑے ہوئے ہیں، میں ان کو بتا رہا تھا ابھی مبارکہ تھا، ہم نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی نماز کا مطلب اپنی پڑھی ہے نماز، لیکن جگہ نہیں مل رہی، مسجد دور ہے تو ہم چلے جاتے تھے وہاں، اور شیعہ لوگوں کو بھی ہم دیکھتے تھے کہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن ایک دور ایسا آیا کہ اگر میں امام بارگاہ میں، یعنی جیسے مسجد دور ہے یا مجھے پتا ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو چلو یہاں پڑھ لوں، تو ایک دور ایسا آیا کہ اگر میں ایسے جاؤں گا تو شاید کسی دہشت گردی کے کیس میں گرفتار کر لیا جائے، لیکن دیکھیں یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے جذبات ہوں، کہ ابھی دونوں حضرات نے بات کی ہے، نظریاتی اختلافات تو ہیں اور وہ رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے مسلک سے متفق ہوں, میں اپنے مسلک کا دفاع کروں گا, صحیح, اور دلائل کی دنیا میں آپ کے مسلک کو غلط بھی قرار دے دوں گا, جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے صحیح, کہ بھئی آپ کی رائے یہ ہے لیکن دلائل کی دنیا میں میری رائے یہ ہے. صحیح, گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جہاں پھڈے بازی کی نوبت آئے, تان و تشنی کی نوبت آئے, مار دھاڑ کی نوبت آئے, فتوے بازی کی نوبت آئے. لیکن یہ نوبت آتی کیوں ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں تو پھر انسان طیش میں آتا ہے. ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو لوگ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 پاروں کو مانتے ہیں تو مجھے لوگوں پہ ہنسی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سب شیعہ 40 پارے ہیں سب کے ہاں, تو انہوں نے بعض شیعوں کے جذبات کو آگ لگائی, انہوں نے کہا یار یہ ہمارے بارے میں کیسے کرتے ہیں, ظاہر ہے سب اس طرح نہیں ہوتے. تو اسی طرح جیسے یہ ابھی صحابہ کرام کا نام احترام سے لے رہے تھے, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آیا, تو اسی طرح بعض شیعہ حضرات کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی تقریریں آئی ہیں, حضرت ابو بکر کو کھلے عام برا بلا کہا جا رہا ہے, حضرت عمر کو کھلے عام برا بلا کہا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس سے اب اہل سنت کے تو ایمان کا حصہ, اہل بیت یقیناً ہمارے ایمان کا جز ہیں, لیکن ہم خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی جذباتی تقریر آئے گی تو ان کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بھائی اس سے تو سنیوں میں آگ لگے گی. اب ٹیلی ویژن کے چینلز میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, ایک کنٹرول ہوتا ہے, اس میں زیادہ تر لوگ بھی اس طرح کے بلائے جاتے ہیں جو ذرا معتدل ہوں. آپ جیسے یہ تو میں معتدل ہوں نہیں, یہ تو آپ تمام آپ بھی بہتر جانتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, فیس بک, واٹس ایپ اور جو یوٹیوب وغیرہ, اس میں تو جو بیٹھ کے جو چاہے تقریر کرے. تو میں نے خود بھی ایسی تقریریں سنی ہیں بعض شیعہ حضرات کی جو حضرت ابوبکر کو برا بلا کہہ رہے ہیں, حضرت عمر کو. تو ظاہر ہے پھر اگر ہم چاہیں گے کہ ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا جو اس قسم کی تقریریں سنیں گے. تو ایسے لوگوں کو ہر مسلک میں ایسے علماء کو آگے لانا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کس حد تک یعنی ہماری تقریر برداشت کی جا سکتی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت حساس ہیں, ان میں تو ایک قتل و غارت تک نوبت آ سکتی ہے. آپ دیکھیں نا اوس اور خزرج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑائی ہوئی, وہ عصبیت اور لسانیت کی بات چل پڑی تھی. تو عرب میں یہ جو عصبیت بہت تھی, قبائل پر فخر, تو جیسے یہ بات ہوئی ہے تو دونوں طرف سے تلواریں نکل گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو ٹھنڈا کیا. تو بعض موضوعات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان پہ کسی بھی طرف سے اگر بات چیت ہوگی تو وہ ایمان کا ایک پھر وہ غیرت کا اپنا جو ہے نا وہ اس کو مسئلہ بنا لیا جاتا ہے, اور پھر اس پہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتحاد. تو یعنی ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ملک میں محبت کا ماحول پیدا ہو تو اہل بیت کا بھی احترام ہو اور دوسرے صحابہ کا بھی احترام نہ ہو, اور اگر احترام نہ ہو تو کم از کم توہین نہ ہو. کھلے عام ایسی تقریریں نہ ہوں جس سے جذبات کو آگ لگتی ہو. سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے, اور یہ ہر مسلک کے علماء کی ذمہ داری ہے, بڑوں کی, کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کنٹرول کریں. ذمہ داری. میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, کچھ چیزیں میں نے ان سے ابھی سنی تو میں حیران ہوا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرا ایک ذہن میں تھا کہ شیعہ حضرات کے یہاں مسجدیں نہیں ہوتی, تو انہوں نے بھی بتایا کہ امام بارگاہ کے اندر مسجد الگ ہوتی ہے, امام بارگاہ الگ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہمارے مذہب میں امام بارگاہ نہیں ہے, لیکن اتنی تو ایک بیٹھ کے ایک بات سامنے آئی کہ امام بارگاہ مسجد سے الگ ہے. اور انہوں نے بتایا کہ چونکہ جو عورتیں مینسز میں ہوں وہ مسجد نہیں جا سکتی, تو ان کے لیے پھر امام بارگاہ بنائی گئی. مسجد اس سے بالکل ایک اس کے الگ ہوتی ہے. تو ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے, ہم تو کہتے تھے ایسا نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ 40 پارے نہیں ہوتے بھائی, ساری دنیا 30